آپ شیعہ مذہب پہ جتنے اعتراض ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال کرتا ہوں، آپ اپنے سیشن میں جواب دیں. ایک سوال کرتا ہوں. نہیں اب بات آپ سے ختم ہو چکی ہے. نہیں اب اگلے ہفتے آ جائیں. بھائی صاحب چانڈیا بھائی دوسروں کو وقت دیں، دوسروں کو وقت دیں پلیز. ایک سوال میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ قرآن پاک کو بار بار چومتے ہیں، اس کے لیے امام کی ایک حدیث دکھا دیں. میں وہی دکھانا چاہ رہا تھا. میں ایک کتاب لے کے آؤں. ایک منٹ عزیزوں، آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا قرآن کے. یہ قرآن کامل ہے، آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. شیعوں سے آپ مانگ رہے ہیں نا، شیعہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی الجزء الثانی، چھاپ قم المقدسہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 659 میں. فاخبرنی عما كتب عمر و عثمان. طلحہ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ قرآن جو عمر اور عثمان نے جمع کیا ہے، قرآن کلہ ام فیہ ما لیس بقرآن، کیا سب قرآن ہے، اس میں غیر قرآن بھی شامل ہے؟ قال علیہ السلام، علی امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ حدیث 11 ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے. قال علی علیہ السلام بل هو قرآن کلہ، فرمایا کہ پورا کا پورا قرآن ہے، اس میں غیر قرآن نہیں ہے. ان اخذتم به بما فیہ نجوتم من النار ودخلتم الجنہ، اگر تم اس کی قرآن کی اتباع کرو اور اس کو قبول کرو، اس کی تصدیق کرو اور اللہ کی تعالی کی عبادت اسی قرآن کے ذریعے کرو، تو تم جہنم سے، نار سے، آگ کے سے نجات پاؤ گے اور جنت داخل ہو جاؤ. فإن فیہ حجتنا وبیان امرنا وحقنا وفرض طاعتنا، اس قرآن میں ہمارا حق موجود ہے، ہماری امامت موجود ہے اور ہمارا وہ وجوب طاعت اس قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے جو کہا تھا. اب آپ نے جو کہا کہ عثمان نے قرآن نہیں چلایا، ہم نے دکھا دیا کہ عثمان نے قرآن چلایا، اور ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کو ایک قول دکھاؤ نا کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معصوم کا. تو تمہارے پاس حدیث نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے کہ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو. یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود، جس کے متعلق تم لوگوں نے روایت کی استقرؤوا القرآن من 4. 4 وہ صحابی ہیں جن سے قرآن مجید سیکھنا چاہیے. ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. من احب ان يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ام ابن عبد. یہ صحیح سند کے ساتھ مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور یہ حدیث ہم نے اتنے پڑھے ہیں کہ یہ سب زبانی یاد ہو گئے. من احب ان يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ام ابن عبد. جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح تلاوت کرے کہ جیسے تازہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کی قراءت پہ نازل پڑھے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے روایت کیا نا. عثمان کی تو کوئی نہیں ہے کہ تم عثمان سے قرآن سیکھو، کوئی حدیث نہیں ہے. تو تم مجھے بتاؤ میرے بھائی، میرے عزیز، کہ تم عبداللہ ابن مسعود نے اس قرآن کی مخالفت کی ہے، صحیح سند کے ساتھ. میں نے کتاب ترمذی میں دکھایا کہ اس نے عثمان والی قرآن کی مخالفت کیا، تو تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود والی قرآن ہمیں دکھاؤ کہ جو صحیح ہے، جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت پہ پڑھو. السلام علیکم جناب، بات کریں. ہم پہ کتنے کالر ہے بھائی؟ ایک ہی کال میں دو کالر ہیں. بات کرو بھیا. جی سر، امارات والے، کیا نام ہے؟ اللہ یاری صاحب، میرا نام عامر ہے، میں دبئی سے بات کروں. میری بڑی دلی خواہش تھی میں آپ سے بات کروں. 4 دن ہوئے مجھے آپ کو سنتے ہوئے، اور میں نے کچھ 40 گھنٹے آپ کو سنا ہے. جی کیا حکم ہے؟ بہت پیارا بیان کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے اس چیز میں. آپ اصلاح کریں مسلمانوں کی. آپ شیعہ تو نہیں ہے بھائی؟ دعائیں ہیں. آپ شیعہ تو نہیں ہے بھائی؟ نہیں، میں سنی مسلم ہوں. اوکے میرے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کیوں دعا کرتے ہیں؟ اور رافضی کو کیوں دعا کرتے ہو پھر؟ اگر شیعہ نہیں، میں نہیں کہتا. ہمارا اس بارے میں عقیدہ ہے کہ جو کوئی رافضی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کیا حکم ہے بھائی؟ بس حکم نہیں ہے. آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، آپ کی ڈریسنگ بہت پیاری ہے. آپ خوش رہا کریں. کوئی لوگ اگر کوئی نامناسب بات کر جائے تو درگزر کیا کریں. نئے لڑکے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے بڑا کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت پیارا آپ بیان کرتے ہیں. خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ. یہ اختلاف جو ہے نا، یہ کب سے چلے ہیں اور کب تک چلیں گے؟ یہ تو چلتے ہی رہیں گے. اس میں کہیں جانے بھی چلی گئی اور آگے بھی جانی ہے. یہ اختلاف دنیا پہ رہے گا. اوکے میرے بھائی، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں نان مسلم کو ہم اسلام کے دائرہ کار میں لائیں. اللہ یاری صاحب، بڑی امید ہے آپ سے. مطلب شیعہ سے نکل کے اگر مسلم اور نان مسلم کے اوپر کام کرے نا، تو بہت سی ینگسٹرز، بہت سی نوجوان ایتھیسٹ پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے. ان بیچاروں کا کیا ہوگا جو اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح فرما. اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا آپ کو عزت دے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو، خدا آپ کو عزت.